اب اس وقت تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مطلب جو ذمہ دار ہیں جو اس جنگ کو کم کر سکتے ہیں وہ تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے بلوچ ملیٹنٹ ہوں چاہے سیکیورٹی ادارے ہوں. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایسے اقدامات کریں جس سے کانفیڈنس بلڈنگ ہو، تھوڑا سا معاملات بہتر ہو. یہاں کیا آپ دیکھیں نا، مجھے تو یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو لائن آرڈر پہ بریفنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو ہر ایک کا پتہ ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کون کون سے علاقوں میں کتنے کتنے لوگ کس کس تعداد میں جا رہے ہیں. کیا وہ جو میڈیا میں رپورٹ بھی نہیں ہوتی ہے. ہمیں تو بریفنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بریفنگ تو ان کو دے دیں جن کو پتہ نہیں ہے. ہمیں تو اچھی طرح سے پتہ ہے. آپ کو کس چیز کا پتہ نہیں ہے؟ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہوا تھا؟ سناٹا تھا، پہلے اسی طرح ہوتا تھا. تو یہ چیزیں ہمیں تو پتہ ہیں. ہم کوشش کریں کہ پرانوں کو بتائیں کہ جی آپ لوگ مہربانی کر کے بلوچستان کو فوکس کریں، بلوچستان کو سیاسی طور پر فوکس کریں، صرف اسٹریٹجیکلی فوکس نہیں کریں. جہاں کوئی کوتاہی کمزوری ہے تو وہ سیاسی ہے، اس گیپ کو سیاسی لوگ پر کر کے ہم ضروری نہیں کہ ہم اوورال یہاں پہ بلائیں، بڑے لوگ آ جائے، بیٹھے زرداری صاحب آ جائے، نواز شریف آ جائے، فضل الرحمان صاحب آ کے یہاں پہ لوگوں پہ ان کی انپٹ لے لیں، پھر انپٹ کو امپلیمنٹ کر لیں کہ بھئی بلوچستان کے عوام کی یہ ڈیمانڈ ہے، ان کو پورا کر کے دے دو. ہماری باتوں سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا. کہ یہ جنگ میں مفتی صاحب میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا. پہلے تو کوئی نہیں تھا، اب سب ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جس کی دونوں کی بات مان کہہ رہے ہیں وہ دونوں ہیں. یہ جنگ شروع ہوا تو کوئی نہیں تھا نا. وہ ابھی میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. اب جب جہاں کرود گئے ہر جگہ پہ دونوں آپ جو جن کی نشاندہی کر رہے ہیں دونوں کی موجودگی بلوچستان میں ہے. کسی کی ڈائریکٹ ہے، کسی کی انڈائریکٹ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں عبدالخالق صاحب آپ ہمارے سینئرز ہیں. کس نے پولیٹیکل سپیس کم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ریسنٹلی ایک دو نئی کتابیں آئی ہیں. اگر آپ اس سہروردی پہ ایک کتاب آئی ہے، اس میں اگر آپ دیکھ لیں ڈے ون سے بیوروکریسی نے اس سپیس کم کرنے کی کوشش کی. پھر بیوروکریسی جو ہے نا جب سکندر مرزا اور ایوب خان آئے ان لوگوں نے سپیس کو کم کرنے کی کوشش کی. یہ تو جس کی بس چلے اس کو کیا دے گا. اب یہ ابھی جو اقتدار میں ہے کل جیل میں تھے، یہ جو آج جیل میں پتہ نہیں کل اگر اس کی کمپرومائز ہوگی تو پھر وہ بھی باہر نکل جائے گی. ہم تو کہ ہم نے پی ڈی ایم میں یہ کہا کہ سیاسی پارٹیوں کو کسی بھی صورت میں سیاسی اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے. بڑا اسٹریٹ فارورڈ تھا اس وقت بھی ہماری لائن، پی ڈی ایم کی بھی لائن ہے. یہاں جو بڑے بڑے جلسے ہوئے، بڑی بڑی تقریریں ہوئی، ان کے آدھے سے بھی اگر جو ہے نا عمل درآمد ہوتا تو شاید اس وقت پاکستان بہتر ہوتا. تھینک یو یار. دوستوں، جیسے ساتھی نے کہا کہ اس وقت باقی بلوچستان ایک مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور نوبت اب تو بربادی کیا کہتے ہیں بمباری سے آپ پہنچا ہے. ہمیں یہی خطرہ تھا جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی اس مسئلے کا حل سیاسی ہے، فوجی نہیں ہے. تو ہمیں اندازہ تھا. مجھے تو جن سینئر صحافیوں سے میری بات چیت ہوئی تھی، مجھے اور بھی خطرہ بڑھ گئے ہیں جو سوراب میں واقعہ ہوا کہ اللہ نہ کرے بلوچستان کے کونے کونے پہ ایسا نہ ہو کہ صرف اور صرف وہاں پہ ہماری ماں بیٹیوں کو پتہ بھی نہ ہو اس کو چلنے کی. نیشنل پارٹی کی کوشش ہے کہ جمہوری انداز پہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. اور ہم جس فیز سے گزر رہے ہیں اس میں یقیناً موبلائزیشن کا فیز نہیں ہے، لیکن ہم تمام جو ہمارے قائدین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی تنظیم کو منظم کر رہے ہیں. جہاں کہیں ہماری تنظیم میں تنظیمی آرگنائزیشنل پرابلمز آ گئے ہیں
ان کو ہم صحیح کر رہے ہیں، نئے نمبر سازی کر رہے ہیں، یونٹ سازی کر رہے ہیں، ابھی اسٹرکچر کو وہ بنا رہے ہیں تاکہ بلوچستان کے عوام کو ایک مضبوط، شعوری اور عدم تشدد کے پیروکار ہم پارٹی دے سکیں۔ یقیناً اس گمبھیر صورتحال میں سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے، اور خاص طور پر جمہوری پارٹیوں کے لیے تو روز بروز اسپیس بہت کم ہو رہا ہے، دونوں جانب کم ہو رہا ہے، اور لیکن ہم اپنی سروائیول کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں اور عوام کو منظم کرنے کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دوسری بات میں ایک چیز کی وضاحت کروں، بلکہ ہم اس پہ بڑے کمپین چلانے شروع کر رہے ہیں۔ یہ ایک پرانا حربہ ہے، جو بھی کوئی ایشو آ جاتا ہے ملک میں، حل کرنے کی بجائے وہ نیا شوشہ چھوڑ لیتے ہیں، جیسے آج کل صوبوں کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی اس صوبوں کی ڈیمانڈ کس نے کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صوبے بنا رہے ہیں؟ کبھی 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے پیسے کی ضرورت ہو تو NFC ایوارڈز کی، تو نیشنل پارٹی نے اپنے میڈیا کو، جو میڈیا سیل ہے، ہم اس کے لیے متواتر کمپین چلا رہے ہیں کہ صوبے نہیں بننی چاہیے۔ صوبے جو بنیں گے وہ تاریخی طور پر بنیں گے، اور اس کا جو کانسٹیٹیوشنل ایک فریم ورک ہے اس کے مطابق بنیں گے، کچھ لوگوں کی خواہش کے مطابق نہیں بنیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کسی کو پریشرائز کرنے پہ آ جاتا ہے تو صوبوں کا شوشہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن میں تمام پاکستان کی پارٹیوں کو فی الحال جو بڑی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو یا JUI ہو، وہ اس حق میں نہیں ہے۔ جو میں نے سنا ہے اور جو میرا تجزیہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان پارٹیوں کو چاہیے کہ کیا پاکستان کے سیاسی معاشی مشکلات کم ہیں جو مزید ان کو بڑھائے گی، اور ایک خاص طور پر صوبے نئے بنانا پاکستان کو مزید ایک آگ میں دھکیلنا ہے، اور نیشنل پارٹی اس کی بھرپور مزاحمت کرتی ہے، نہ کہ مذمت کرتی ہے بلکہ مزاحمت بھی کرے گی جو جمہوری حوالے سے۔ تو یہی گزارشات ہیں جو میں نے عرض کیے، اور بلوچستان جو صوبوں کے حوالے سے ہم اپنی کمپین انشاءاللہ ودن 1-2 دن میں شروع کر رہے ہیں۔ اب کوشش کریں گے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہم اپروچ کریں کہ جی یہ خامخواہ کا جو ہے نا ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے، آپ اس کو بار بار چھیڑتے کیوں ہیں؟ جو لوگ میری پارٹی کی جان، یہ سینئر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو مجھے جانتے ہیں یا میری پارٹی کو جانتے ہیں، یہ وزارتوں کے لیے دوڑنے والا نہیں ہے، وزارتی اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، یہ نہیں لیتے ہیں۔ یہاں سینئر دوست بیٹھے ہوئے، اگر میں کوٹ کروں تو یہ وزارتوں کی آفر ابھی 2002 میں بھی ملا تھا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو یہ آگ لگا ہوا ہے اس کو ہم بجھا دیں۔ ہم وزیروں کو چکر میں نہیں ہے، یہ حکومتیں بن رہی تھی بھی ہمیں کہا گیا کہ وزارتیں لے لو۔ تو میرے خیال میں آپ کو نیشنل پارٹی کی جو ہے نا کیمسٹری کو، اس کی جینز کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ ان حالات میں وزارتوں کی بجائے بلوچستان کے اور پاکستان کے استحکام کو ترجیح دے گا۔ میں ذاتی صورت میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو کام نکالنا ہو نا، جو حکمران ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم صوبے بنائیں گے۔ اب یہ کوئی بات ہے جو ہمارا منسٹر صاحب خود بیٹھا ہوا ہے کیبنٹ میں، کہتے ہیں پرفارمنس نہیں ہو رہا ہے، بھائی نہیں ہو رہا ہے تو آپ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو سیاسی قیادت کو خوفزدہ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ سیاسی کو وہ ڈر جائیں، اور وہ ڈر بھی گئے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ڈرے ہیں، ڈر جائیں، ہم مزید ان سے جو ہے نا ان کے جو اسپیس کو کم کریں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں، دیکھیں 18ویں ترمیم میں جو انکروچمنٹ کر رہے تھے وہ کر لیا، جو نئے نئے ڈپارٹمنٹ بنائے تھے وہ 18ویں ترمیم سے پہلے صوبوں کے تھے، ایجوکیشن پہلے صوبوں کا تھا، زراعت پہلے صوبوں کا تھا،
ایگریکلچر تھا، یہ دوسرے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان کو انکروچ کی. NFC کو ڈائریکٹلی دینے کے لیے نہیں لے، انڈائریکٹلی پیسے وہ لے گئے سب کے. بقول ہمارے حکمرانوں کے 58 ارب روپے تو بلوچستان سے لے گئے، ٹھیک ہے نا. اب وہ پیسے NFC کو چینج کریں لے جائیں، چینج نہیں کریں لے جائیں، ان کو مقصد تو پیسوں کا ہے، پیسے تو لے گئے وہ فیڈرل گورنمنٹ. دیکھیں میرا ابھی تک کوئی سچ رابطہ نہیں ہے، لیکن میری کوشش ہے کہ پاکستان کے جو جملہ مشکلات ہیں، ہم بلوچستان میں تو کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم نے مختلف آل پارٹیز کی ہے اس کو فارمل شکل میں لے جائیں. کس حد تک دوست لے جائیں گے نہیں لے جائیں گے، بٹ نیشنل پارٹی کی کوشش ہے. باقی جو بڑی پارٹیاں ہیں ہم ان سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ رابطہ رکھیں کہ بھی پاکستان کے، اور خاص طور پر جو ہم نے کوئی 17 پوائنٹس فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے رکھے ہیں، ان 17 پوائنٹس پہ اس کو غور کیا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے تاکہ بلوچستان کے حالات بہتر ہوں. تو ابھی تک ایسا ہم نے کمپلین نہیں کی، لیکن ہماری خواہش ضرور ہے کہ ہم بڑی پارٹیوں سے بات چیت کریں. میں سمجھتا ہوں کہ نیتوں کا فقدان ہے. اگر آپ کی نیتیں ٹھیک ہوں تو اگر 100% نہیں تو تھوڑا بہت بہتری تو آئے گی. اب اس وقت تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مطلب جو ذمہ دار ہیں جو اس جنگ کو کم کر سکتے ہیں وہ تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے بلوچ ملیٹنٹ ہوں چاہے سیکیورٹی ادارے ہوں. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایسے اقدامات کریں جس سے کانفیڈنس بلڈنگ ہو، تھوڑا سا معاملات بہتر ہو. یہاں کیا دیکھیں نا، مجھے تو یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو لائن آرڈر پہ بریفنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو ہر ایک کا پتہ ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کون کون سے علاقوں میں کتنے کتنے لوگ کس کس تعداد میں جا رہے ہیں. کیا وہ جو میڈیا میں رپورٹ بھی نہیں ہوتی ہے. ہمیں تو بریفنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بریفنگ تو ان کو دے دیں جن کو پتہ نہیں ہے. ہمیں تو اچھی طرح سے پتہ ہے. آپ کو کس چیز کا پتہ نہیں ہے؟ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہوا تھا؟ سناٹا تھا، پہلے اسی طرح ہوتا تھا. تو یہ چیزیں ہمیں تو پتہ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرانوں کو بتائیں کہ جی آپ لوگ مہربانی کر کے بلوچستان کو فوکس کرے، بلوچستان کو سیاسی طور پر فوکس کرے، صرف اسٹریٹجیکلی فوکس نہیں کرے. جہاں کوئی کوتاہی کمزوری ہے تو وہ سیاسی ہے، وہ گیپ کو سیاسی لوگ پر کر کے ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم اوورال یہاں پہ بلائیں، بڑے لوگ آ جائیں، بیٹے زرداری صاحب آ جائے، نواز شریف آ جائے، فضل الرحمان صاحب آ کے یہاں پہ لوگوں پہ ان کی انپٹ لے لیں، پھر انپٹ کو امپلیمنٹ کر لیں کہ بھئی بلوچستان کی عوام کی یہ ڈیمانڈ ہے، ان کو پورا کر کے دے دو. ہماری باتوں سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا. دیکھیں یہ جنگ میں مفتی صاحب میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا. پہلے تو کوئی نہیں تھا، اب سب ہیں، ٹھیک ہے نا. اب آپ جس کی دونوں کی بات مان کہہ رہے ہیں وہ دونوں ہیں. یہ جنگ شروع ہوا تو کوئی نہیں تھا نا، وہ ابھی میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. اب جو وہ جہاں کرود ہے ہر جگہ پہ دونوں، آپ جو جن کی نشاندہی کر رہے ہیں دونوں کی موجودگی بلوچستان میں ہے. کسی کی ڈائریکٹ ہے، کسی کی انڈائریکٹ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں آپ طالب صاحب آپ ہمارے سینئرز ہیں، کس نے پولیٹیکل سپیس کم کرنے کی کوشش نہیں کی. ریسنٹلی ایک دو نئی کتابیں آئی ہیں، اگر آپ اس سوروردی پہ ایک کتاب آئی ہے، اس میں اگر آپ دیکھ لیں ڈے 1 سے بیوروکریسی نے اس سپیس کم کرنے کی کوشش کی. پھر بیوروکریسی جو ہے نا جب سکندر مرزا اور ایوب خان آئے ان لوگوں نے سپیس کو کم کرنے کی کوشش کی. یہ تو جس کی بس چلے اس کو کیا دے گا. یہ ابھی جو اقتدار میں ہے کل جیل میں تھے، یہ جو آج جیل میں ہے پتہ نہیں کل اگر اس کی کمپرومائز ہو گئی تو پھر وہ بھی باہر نکل جائے گی. ہم تو کہ ہم نے پی ٹی ایم میں یہ کہا کہ سیاسی پارٹیوں کو کسی بھی صورت میں سیاسی اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے. بڑا اسٹیٹ فارورڈ تھا اس وقت بھی ہماری لائن، پی ٹی ایم کی بھی لائن ہے. یہاں جو بڑے بڑے جلسے ہوئے
بڑی بڑی تقریری ہوئی، ان کے آگے سے بھی اگر جو ہے نا عمل درآمد ہوتا تو شاید اس وقت پاکستان بہتر ہوتا.